نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس طرح پہلوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی جان جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ جب تک کوئی نیکی تقوی کے حصول میں اور متقی ہونے کے لیے نہیں کرتا، یہ نیکی نہیں ہوتی، یہ نیکی بنا کر گمراہی کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ایمان والا ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی فرض فرماتا ہے۔ نیکی فرض ہونے کے بعد ادا ہوتی ہے، جس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، نیکی کی فرضیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وحی ہوتا ہے۔ جب تک حکم وحی نہ ہو لے، نیکی مومن پر فرض نہیں ہوتی۔ یہ نیکی فرض کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو حکم وحی میں مومن پر نیکی بھیجتا ہے۔ اور نیکی میں دوسری چیز نیکی کی تعلیم سنت ہے، کہ جس پر اللہ اپنے حکم میں نیکی کا حکم بھیجتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ امت مرحومہ میں ہے، اور پہلوں میں جو نبی رسول بھیجے گئے تھے وہ ہیں۔ پہلوں پر بھی اللہ پروردگار نے نیکی کی فرضیت کا حکم رمضان المبارک کے روزے بھیجے تھے، جو کہ آج امت مرحومہ کو بھی وہی بھیجے گئے ہیں۔ ان دونوں نیکیوں کے بھیجنے میں جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ حکم وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے، اور حکم وحی کی تعلیم اللہ کا نبی رسول اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ جب کوئی نیکی کی تعلیم میں جو اللہ نے حکم بھیجا ہوتا ہے نیکی کا، اسے ادا کرتا ہے، تو یہ نیکی کا کرنا ہوتا ہے۔ نیکی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور نیکی کا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک نیکی نہ ہو، نیکی کوئی کر نہیں سکتا، اور جب تک کوئی نیکی کرتا نہیں تو نیکی ہو نہیں سکتی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے جتنا بڑا دین ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے جتنا بڑا نیکی دینے والا اللہ پروردگار اور نیکی کی تعلیم کرنے والا اللہ کا بندہ ہے۔ نیکی میں ادھر یہ دو چیزیں ہیں، ادھر نیکی کرنے والے کے لیے دو چیزیں ادب میں، اکرام میں، اللہ کی عبادت کی قبولیت میں، یعنی نیکی اللہ پروردگار کے قبول کرنے میں بھی دو چیزیں رکھی گئی ہیں۔ جب کوئی پہلی دو چیزیں لیتا ہے تو یہ مومن ہوتا ہے، اور جب دوسری دو چیزیں کوئی لیتا ہے تو یہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ دیکھ لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ایک تو تم پر میں نے نیکی فرض کی ہے، اور ایک میں نے تمہیں نیکی کی فرضیت میں نیکی کی تعلیم سنت دی ہے۔ یہ دو چیزیں دی ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیکی کے اکرام میں، نیکی کی ابتدا میں نیک ہو جاؤ، یعنی متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ جسے نیکی ملی ہے وہ نصیب والا ہے، اور جسے نیکی ملی ہے وہ نیکی کرنے والا بھی ہے،
اور یہ نیکی کرنے والا متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نیکی کسے ملی ہے؟ مومن کو نیکی ملی ہے، اور مومن کو نیکی کی تعلیم اللہ کے بندے سے ملی ہے۔ مومن بھی مومن ہے، اور مومن کو تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ وہ بھی مومن ہے۔ ان دونوں کو نیکی کس سے ملی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملی ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ پہلوں پر بھی میں نے نیکی فرض کی ہے، اور اب تم پر بھی میں ہی نیکی فرض کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا نیکی کی فرضیت اور نیکی کا کرنا۔ اب فرمایا لعلکم تتقون، یہ نیکی کرنے والے متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، تقوی کو جاننے والے ہو جائیں۔ اب تقوی جاننے والا وہ ہے، اور تقوی میں نیکی کرنے والا وہ ہے جس نے یہ دو چیزیں جانی ہیں۔ پہلی دو چیزیں تو اللہ خود بتاتا ہے کہ اے ایمان والو تم مومن ہو، اور اے ایمان والو تم پر میں نے روزہ فرض کیا ہے۔ یہ دو چیزیں تو اللہ پروردگار بتاتا ہے۔ تیسری بات لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک نیکی کی اقتدا ہے، السلام علیکم نیکی ہے، اور نیکی کی ابتدا میں وعلیکم السلام کہنا یہ نیکی کی ابتدا ہے۔ نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ جب تک نیکیاں تعلیم سنت میں مقتدی کوئی اس میں نہ ہو جائے، اقتدا نہ کر لے، اس وقت تک نیکی ہوتی نہیں، نیکی قبول ہی نہیں کی جاتی۔ اب نماز نیکی ہے، اقتدا مومن کرتا ہے، جب یہ مقتدی ہوتا ہے تو نماز نیکی ہوتی ہے اور یہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ روزہ نیکی ہوتی ہے اور مومن روزہ کرنے والا، رکھنے والا، نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ حج نیکی ہوتی ہے اور مومن نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ السلام علیکم نیکی ہوتی ہے جو اللہ کا بندہ کہتا ہے، اور جواب دینے والا مقتدی اقتدا کرنے والا نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ متقی ہو گیا۔ نیکی اگر نہ ہو، نیکی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، اور اگر تقوی جس میں اقتدا نہ ہو، اللہ اکبر نہ امام کے پیچھے کہا جائے، امام سامنے موجود نہ ہو، استاد سامنے موجود نہ ہو، مزکی سامنے موجود نہ ہو، معلم سامنے موجود نہ ہو، تو پیچھے شاگرد کوئی نہیں ہوتا۔ اب متقی استاد ہو تب شاگرد متقی ہوتا ہے، نماز میں امام ہو تب مقتدی کی جماعت ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے والا وہ ہے جو شاگرد ہے، جو متعلم ہے، اور نیکی کروانے والا وہ ہے جو استاد ہے۔ استاد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ استاد کے بغیر شاگرد نہیں ہوتا۔ استاد ہوتا ہے تو کوئی شاگرد ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے ماں باپ ہوتے ہیں تو کوئی اولاد ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہو اولاد نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر شاگرد استاد نہ ہو شاگرد نہیں ہو سکتا، اور اگر حکم وحی نہ ہو تو وحی کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر نیک اللہ نہ ہو، نیک اللہ کا بندہ نہ ہو تو نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک تب کوئی ہوتا ہے جب کوئی نیک بے عیب علم والا اللہ اور اللہ کا بندہ ہو، تب آگے نیکیاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں، تو مراد کہ نیکی کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی اللہ اور اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی میں سبقت نہ کرنا۔ یہ نیکی میں سبقت نہ کرنا جو ہے یہ حقیقت میں نیکی کرنا ہے۔ اگر کوئی نیکی میں سبقت کرتا ہے تو اسے کیا پتہ کہ نیکی ہمیشہ اقتدا کے اندر ہوتی ہے۔ ابتدا میں نیکی کرنے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ابتدا میں خود نیکی کرتا ہے، ہوتا شاگرد ہے، تو وہ تو ظالم ہے۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہو کر شاگرد فرشتوں کا سردار
اللہ کا اور اللہ کے بندے کا شاگرد ہو کر وہ استاد بنتا ہے، یہ اپنی ذات پر ظلم ہوتا ہے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نیکیاں یہ مانی نہیں جاتی، اور اگر انہیں نیکیاں سمجھ کر کوئی کرتا ہے تو ساری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں۔ آئیے تقوی جانیں، تقوی نیکی ہے، اور یہ تقوی جو نیکی کرنے والا ہے یہ متقی ہے، اور اسے جو نیکی ملی ہے وہ تعلیم سنت ملی ہے، اور سنت تعلیم میں اقتداء کرنے والا وہ ہے جسے اللہ پروردگار نے خود نیکی اس پر فرض فرمائی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔